السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے ملیحہ لودھی کا اوپینین 3 فرنٹ چیلنج۔ فرنٹ مینز ویری امپورٹنٹ، ایسی چیز جو بالکل فرنٹ پہ ہو، سامنے ہو، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو، ٹھیک ہے۔ پاکستان کو اس وقت 3 ڈفرینٹ محاذ پر، 3 ڈفرینٹ لیولز پر سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔ وہ کون سے چیلنجز ہیں؟ آپ لوگ ساتھ ساتھ پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں۔ سب سے پہلے تو بات سمجھنے کی ہے کہ یہ چیلنجز صرف فوجی نوعیت کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آرمی سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، بلکہ یہ پولیٹیکل، ڈپلومیٹک اور انٹرنل پرابلم سے ریلیٹڈ ہیں۔ پہلا محاذ، پہلا لیول جدھر پاکستان کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے ایسٹرن بارڈر، مشرقی سرحد جو پاکستان کے، جہاں انڈیا اس کے ساتھ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ انڈیا کے ساتھ اس کے کنفلکٹس جاری رہتے ہیں، تو دونوں کنٹریز کے درمیان ٹرسٹ کی کمی ہے اور مسلسل کنفلکٹس پاکستان کو اپنے آرمی کو تیار رکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ پھر دوسرا لیول کیا ہے چیلنج کا؟ مغربی سرحد ہے، ٹھیک ہے، ویسٹرن بارڈر ہے، جہاں افغانستان سے آنے والے جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جاتے ہیں۔ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جتنی بھی کالعدم تنظیمیں ہیں وہ افغانستان کی زمین کو، سرزمین کو استعمال کرتے ہیں اور پاکستان میں دہشت گرد حملے کراتے ہیں، اور افغان جو گورنمنٹ ہے وہ اس چیز کو ڈینائی کرتی ہے، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو اسی وجہ سے ان دونوں میں بھی کنفلکٹس چلتے ہیں۔ اب تھرڈ جو چیلنج ہے وہ کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ وہ ہے ان کی اندرونی جو دہشت گردی ہے، کے پی کے میں، بلوچستان میں، جو دیکھیں اب 2026 میں ایک رپورٹ کے اکارڈنگ پچھلے 6 مہینے میں خیبر پختونخوا میں 200 سے زائد دہشت گرد حملے ہوئے، اور پھر 300 سے زائد اس میں افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، اور پھر بلوچستان میں 100 سے زیادہ حملے ریکارڈ کیے گئے۔ تو یہ جو سچویشن ہے یہ شو کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ایکسٹریمسٹ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اب ہم اس اوپینین کا کریٹیکلی انالیسس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہم نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی ہیز بیکم مور کمپلیکس، کہ یہ جو چیلنجز ہیں اس کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے، نیشنل سیکیورٹی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے۔ یعنی پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اب صرف روایتی جنگ تک لمیٹڈ نہیں، بلکہ ہائبرڈ وارفیئر، دہشت گردی اور سرحد پار جو حملے ہوتے ہیں ان کے خطرات بھی پاکستان کو ہیں۔ اب ہائبرڈ وارفیئر کون سی ہوتی ہے؟ ایسی وار جس میں فوجی طاقت نہیں بلکہ ہمارے سوشل میڈیا، سائبر کرائمز وغیرہ یہ انکلوڈڈ ہوتے ہیں۔ پھر اس اوپینین میں ایک اور بات ڈسکس ہوئی ہے کہ ملٹری ایکشن الون از ناٹ انف، یہ جو جتنے بھی ملٹری ایکشن ہے، فوجی کارروائیاں ہیں، یہ دہشت گردی کو ختم کرنے میں اکیلی کافی نہیں ہیں، کیونکہ اس کے ایکچوئل جو ریزنز ہیں وہ غربت، بے روزگاری، اس کے علاوہ یہ جو ویک پالیسیز ہیں، ویک گورننس ہے، یہ بھی ہیں۔ تو پہلے ان چیلنجز کو کور کرنا ہے، اس کے بعد ہم اپنی ملٹری پاور سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد امپورٹنس آف ریجنل ڈپلومیسی، ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ انالیٹیکلی اگر ہم اس اوپینین کو دیکھیں تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹرسٹ کا بہت زیادہ کمی ہے، اعتماد کی کمی ہے۔ اگر دونوں کنٹریز انٹیلیجنس شیئرنگ، بارڈر مینجمنٹ اور اس کے علاوہ ڈپلومیٹک مذاکرات کو، سفارتی مذاکرات کو مضبوط کریں تو دہشت گردی کے خطرات سے یہ ڈیفینیٹلی نپٹ سکتے ہیں، کم ہو سکتے ہیں دہشت گردی کے خطرات۔ اس کے علاوہ انٹرنل اسٹیبلٹی از دا کی، یعنی کہ اندرونی جو سیاسی اسٹیبلٹی ہے، عوامی اعتماد ہے، اس کے بغیر بیرونی خطرات سے ہم نپٹ نہیں سکتے۔ اور نیڈ فار کمپریہنسو نیشنل اسٹریٹجی، یعنی پاکستان کو صرف دفاعی حکمت عملی نہیں بلکہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ اپنانے کی ضرورت ہے، جس میں مضبوط معیشت، مؤثر خارجہ پالیسی، جدید انٹیلیجنس کا سسٹم، پھر ایکسٹریمسٹ کے اگینسٹ جو ہے پالیسیز، اور رول آف لا یہ انکلوڈڈ ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا اوپینین 3 فرنٹ چیلنج ریٹن بائی ملیحہ لودھی۔ آئی ہوپ یہ آپ سب کے لیے فروٹفل ہوگا، ہیلپ فل ہوگا انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اف یو آر نیو ہیئر ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔